اور ان کا ذکر کرنے کے لیے میرے عزیزوں یقیناً زبانیں پاک بھی ہونی چاہیے اور سننے والوں کی محفلیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ ایمان والے حضرت علی کا نام سن کر کے مسکراتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، اور جہنمیوں کے چہروں پر کالک پڑ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ مولا کائنات شیر خدا کے دربار میں جو کہتے ہیں وہ شاید کوئی اور نہیں کہتا ہو۔ کچھ لوگ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ناسبی ہیں، علی مرتضیٰ اور اہل بیت کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اعتبار سے علی کی محبت کا مطلب صرف ماتم کرنا ہے، نہیں میرے عزیزو، ہم تو دعا بھی یوں کرتے ہیں، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ہمارے شجروں میں یہ دعا ہے کہ ہم مولا کائنات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلیں دور کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی میں جس شاعر نے یوں کہا، قوت مرداں شیر یزداں، قوت شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، شیر یزداں، اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور جو کچھ بھی طاقت ملی ہے یہ غیبی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی تلوار کی کوئی شہرت ہے تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار کی شہرت ہے، اور جوانوں میں کوئی جوان ہے حقیقت میں تو وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ولادت بھی ایسی ہوئی، اللہ اکبر، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ نسب میں۔ اللہ رب العزت کو ایسے منظور تھا۔ اسی طرح سے اختلاف روایات اپنی جگہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد جیب حمل سے تھیں، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھیں، اور ان کے شوہر ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابو طالب بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چند عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں موجود ایک خاتون نے یہ روایت بیان کی ہے کہ تمہارے دادا ابو طالب گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ ہم نے پوچھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی کس بات کی؟ تو انہوں نے کہا میری بیوی بنت اسد حاملہ تھی اور درد شروع ہو چکا ہے۔ تو گھبرا کر کے کہیں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تھا، تو انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلد سے کسی چیز کا انتظام کریں گے۔ تو خواتین کہتی ہیں 4 عورتیں ہم فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی مدد آ جائے، فاطمہ بنت اسد کو اس درد زہ میں اٹھا کر گھر لے جایا جائے۔ لیکن وہ خواتین کہتی ہیں جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا۔ جب ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی، اور وہ بھی کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ بعض روایات میں مولا علی شیر خدا کی ولادت دوسرے گھر میں بتائی گئی ہے۔ میں ان روایات کی تصحیح و ترجیح کی طرف نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولادت جہاں پر بھی ہوئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی نے نہ دودھ پیے تھے اور نہ آنکھ کھولے تھے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آئے، اب اس کا پہلا کام یہی تو ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کھولے،
آواز نکالے اور ماں کا دودھ پی لے. صبح سے شام تک ہونے آ گئی اور جب وہ آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے تو لوگ گھبرائے، ماں بھی گھبرائی، ان کے باپ ابو طالب بھی گھبرائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی تھی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. ایک بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں بچپن سے رہے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد میری دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی. ان کی سگی چچی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور پر وہ جان نچھاور کرتی تھیں اور محبت فرمایا کرتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو بعد میں یہ خبر ملی کہ نہیں بیٹا ہوا ہے، شاید معذور پیدا ہوا ہوگا. معذور ہے کہ آواز نہیں کرتا، آنکھ نہیں کھولتا اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، یعنی دودھ نہیں پی رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے آئے. جب یہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت علی کی زبان پر رکھا تو جیسے ہی حضور نے اپنی انگلی رکھی انہوں نے چوسنا شروع کیا، اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں کھولی اور جلوہ رسول کو دیکھا. یہ ہے علی کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب اور پہلی نظر چہرے رسول پاک، پہلی نظر دنیا میں پڑی ہے. وہ علی چاہتے یا علی کی ولادت ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں دنیا میں کسی کی ہوئی نہیں، خانہ خدا میں. وہاں آنکھ کھولتے تو کعبہ سامنے تھا. کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے، کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے، اس کی عزت اپنی جگہ پر. وہاں پر بھی بچہ پہلی نگاہ اٹھائے. میاں آج بھی اگر ہم پہلی نظر کعبے پر ڈال کر دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو علی کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت، ان کا تقدس، ان کے احترام میں یہ بات روایت میں آ جاتی کہ پہلی نگاہ کعبے پر پڑی ہے علی کی پیدائش کے بعد. لیکن مسلمانوں یہاں ہم سنیوں کا، خاص طور پر ہم بریلویوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مولا علی نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پہلی نظر گئی، اس پر سب کا اتفاق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھا. یوں سمجھ لیں کہ حضرت علی کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار رہا، بچپن سے ہی تربیت میں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو کر 3 سال گزرے تھے جب آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، خاص طور پر عمومی حالات میں بھی. اب وہ علی جو خود تربیت رسول میں بڑے ہوں، ان کی جوانی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اوروں کے متعلق معلوم نہیں، باقی دوسرے اصحاب تو بعد میں صحبت اختیار کی رسول پاک کی. حضرت علی کی صحابیت تو بچپن سے، پیدائشی صحابی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہیں، پرورش وہی ہوئی ہے. جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 اور بعض روایات میں ہے 12-13 سال کی تھی. جیسے بھی ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا. مکہ کی ایک پہاڑی پر سب پر دعوت پیش کی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم بتوں کی عبادت کو چھوڑو. اس پیغام کو سن کر کے مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے. کوئی ایک بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا، ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے؟ تب یہی 9 سال کی عمر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں، آپ کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو سینے سے لگایا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما، اس کے پیروں میں قوت و طاقت عطا فرما۔ حضور کی دعا کی برکت یہ تھی کہ پھر آپ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت ہی نہیں تھی۔ اسد اللہ الغالب ہو گئے، جنہیں شیر خدا کا لقب ملا، حیدر کرار کا لقب ملا۔ یہ بچپن کے معاملات تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ فیصلوں میں بھی بٹھایا کرتے تھے۔ تبلیغ دین، ظاہر سی بات ہے جب اول اسلام میں آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو تبلیغ اسلام میں حضرت علی کا بھی کردار رہا ہے۔ اگرچہ بچوں میں تھے آپ، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی ہر طرح سے خبر آپ پہنچاتے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا حضرت علی بچپن سے کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس وقت اپنے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی سلایا تھا۔ وہ قتل کی رات تھی، منصوبہ بند قتل کرنے کا ارادہ تھا کافروں کا، اور حضور کے گھر کے اطراف سارے لوگ تلوار تانے کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، کسی کافر کو آپ نظر نہ آ سکے، لیکن حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر آج سو جانا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تم کل یہ امانتیں دوسروں تک پہنچا دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بھی سوال نہیں کیا کہ اگر غلطی سے وہ لوگ نبی سمجھ کر کے علی کو ہی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بستر قتل کا بستر بنا ہوا تھا، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آرام کی نیند سویا، آرام کی نیند سویا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کل صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح ضرور ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے صبح تو ہونی ہے، آج کی رات فکر چھوڑ دو، موت کا خوف، موت کا ڈر ہی نکال دو، کیونکہ نبی نے فرمایا کل صبح تم امانتیں دے کر مدینے آنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایقان تھا، یقین تھا فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرے دن صبح کفار مکہ نے آپ کو بستر سے اٹھایا، پکڑے اور حرم کعبہ میں لے آئے، اور بہت سارے کافر جمع ہوئے۔ پھر آپ نے جب سب کی امانتیں واپس کرنا شروع کی تو آپ کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہاں مدینہ طیبہ آنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچے تو مکتوم نام کے ایک صحابی ہیں، مدینے کے انصاری صحابی، ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا۔ جو بھی صحابی آئے ہجرت کر کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی نہ کسی صحابی کے گھر ٹھہرا دیا۔ اب یہ چند دنوں کے بعد عقد مواخات شروع ہوا۔ عقد مواخات اسلام میں ایک ایسی زبردست مثال ہے میرے عزیزوں، جو آج تک دنیا نے ایسی مثال قائم نہیں کی۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، عقد نکاح، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو رشتے میں باندھا جاتا ہے تو اس کو نکاح کا عقد کہتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے عقد نکاح۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خرید و فروخت کا عقد ہوتا ہے، کہ میں ایگریمنٹ، سیل ایگریمنٹ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں تو آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا بھی ایگریمنٹ بنا دیا تھا۔ عقد نکاح اپنی جگہ پر رشتے سے جوڑنا، ایک مرد ایک عورت کو جوڑ دیا آپ نے، مہر مقرر ہو گیا اور ان کا رشتہ بنا دیا گیا، یہ تو مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا ایک انصار اور ایک مہاجر، انصار جو مدینے میں تھے پہلے سے، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے یا دوسری جگہوں سے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ وہ ہاتھ پکڑتے اور سیدھے چلے جاتے۔ کہاں؟ وہ انصاری صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ حضور نے کہا ہے تو بھائی ہو گئے، جیسے ہم بولنے کے لیے آج بھائی بھائی ہیں، جب کام پڑے تو کہتے ہم تو سب بھائی بھائی ہیں، اور پھر جب دشمنی ہو تو اتنی خطرناک دشمنی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ جانوروں سے بھی زیادہ سخت ترین لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جانور بھی آپس میں اتنے نہیں لڑتے جتنا انسانوں میں لڑائیاں خون ریزیاں ہوتی ہیں۔ خیر، دوسروں سے لڑائی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، اس کے لیے تو وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مومن آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں اٹھا لیے، تلوار آج نہیں ہے تو چاقو اٹھا لیا، جو کچھ بھی اٹھا لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک نے کسی کو مارا، ایک نے قتل کیا، تو قاتل بھی دوزخ میں ہوگا، مقتول جو قتل ہوا وہ بھی دوزخ میں ہوگا، جو مر گیا وہ بھی دوزخ میں ہے۔ کیوں؟ مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو سمجھ میں آیا کہ اس نے گناہ کیا، ایک جان لے لی، لیکن مقتول کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس بات کا خواہش مند تھا، یہ اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا اس کو، قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا، موقع اس کو ملا ہے، قاتل کو یہ مار ڈالا، لیکن اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی تو قتل کے لیے تلوار اٹھایا تھا۔ تو جو دو تلواریں مسلمانوں کے درمیان اٹھی وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارگی کا ایک نظام مدینے نے، وہ مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی میرے عزیزوں۔ انصار صحابہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مہاجرین صحابہ کو لیا اور پھر اپنے گھر لے کر کے گئے، ان کے سامنے اپنی پوری جائیدادیں رکھ دی، صاف صاف انہیں بتا دیا کہ اے میرے مہاجر بھائی، دیکھو میرے دو گھر ہیں، ایک باغیچہ ہے، بازار میں اتنی دکانیں ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، اور جو دو گھر ہیں اس میں سے ایک گھر میرا، ایک گھر تمہارا، باغیچہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا، بازار کی دکان میں ایک دکان میری ایک دکان تیری۔ حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنائے گئے تھے انصاری صحابی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، کہ آپ نئے ہو مدینے میں۔ تو انصار نے بھائی چارگی کا ایسا نمونہ قائم کیا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم بھائی ہو، تو انہوں نے اپنی سگی ماں سے پیدا ہونے والے بھائی سے زیادہ ترجیح دی میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے بھائی کو۔ عزیزان گرامی، صہیب روم سے آئے ہوئے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے، سلمان فارس سے آئے ہوئے، دوسرے کئی ممالک سے آئے ہوئے صحابہ تھے وہاں پر، ان کی نسل الگ تھی، رنگ بھی الگ تھے، قبیلے الگ تھے، خاندان الگ تھے، لیکن مدینے والوں کے دلوں میں اللہ نے کیسا ایمان بسایا تھا، انہوں نے پورے ہر طرف سے آنے والے صحابہ کو ایک خاندان میں بانٹ لیا، ایک خاندان میں تقسیم کر لیا آپس میں، اور ایسا مضبوط خاندان کہ ان کی فضیلت میں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان صحابہ سے محبت فرماتا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان اتنا اتحاد آ گیا تھا، ایسا اتحاد، بھائی چارگی کا نظام جو قائم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد تھی کہ کوئی مدینے کو ہلا نہیں سکا، پھر مدینے کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکا، وہ اتحاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ پڑوسی مر بھی گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے،
خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بیمار پڑے ہیں لوگ. ہم نے یہاں پر رشتے یا تو مخصوص کر لیے، مال کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں، یا منصب کی وجہ سے ہمارے یہاں رشتے ہیں. ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا، اور مال کی وجہ سے جو ہمارے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مال جانے کے بعد پھر دشمنی ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں. کسی کے منصب کی وجہ سے تم نے رشتہ قائم کر رکھا ہے اس سے، وہ ذرا اس کا منصب ہٹ گیا تو تمہارا رشتہ بھی ختم ہو گیا. اب اس سے کیا ملنا ہے، وہ تو فالتو آدمی ہو گیا، کچھ کام دھندے کا نہیں. یہ ہمارے مزاج ہیں. صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی رسی میں باندھا تھا، ایمان کی رسی میں، حتیٰ کہ ان کے درمیان چھوٹی سی بات پر تکرار بھی ہو جاتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے. حضرت ابو ذر کو ایک بار اسی لیے ڈانٹا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا کالی عورت کے بیٹے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، پرانے زمانے کی جہالت ہے. حضرت ابو ذر بلال حبشی کو صرف اتنا کہے تھے، پھر ان کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی. بعد میں گئے حضرت بلال کو لایا اور کہا کہ اے بلال، میں نیچے سوتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دو. میں نے تم کو کالا کہا یا کالی عورت کے بیٹے کہا؟ حضرت بلال نے انہیں اٹھا لیا اور کہا نہیں، تم صحابی رسول ہو، تم صحابی رسول ہو، تمہارے چہرے پر میرا قدم کیسے؟ بلکہ ہم دونوں آپس میں ایمانی بھائی ہیں. ان لوگوں کے ہاں عفو درگزر کا بھی مقام بہت تھا. تکراریں کیوں نہیں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان تکراروں کو اپنے درمیان بڑی دیواریں نہیں بنائی. مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی بھی مدینہ طیبہ کی بات ہے. مدینہ طیبہ میں ہم جاتے ہیں، آج وہاں حالات ایسے ہیں، دل کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں حاجیوں کی بھی. حج کر کے اتنے دعائیں کر کے، عبادتیں کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، رب لبیک لبیک پکار کر کے مدینے پہنچتے ہیں. وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر جاتے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے، دو یہیں کے حاجی تھے انڈیا کی، وہ الگ ہمارے پڑوس میں تھے، صرف کھانے کی بات پر لڑ پڑے اتنا کہ برتنوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. دونوں زخمی ہوئے اور دونوں کو پولیس لے کر جیل میں گئی. مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک میں. اور حد تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں شیطان کتنا ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. میں بار بار حجاج کرام کو یہی نصیحت کرتا ہوں، تمہارا امتحان ہے میرے عزیزو. بارگاہ رسول میں آئے ہو اور اس مدینے میں آئے ہو جہاں انصار نے اپنی ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی، ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی. آج وہاں پر کوئی اپنا دامن پھیلانے کی ذرا برابر کوشش نہیں کرتا. اگر آپ کرسی پر بیٹھے کوئی آ جائے تو اٹھنا پسند نہیں کرتا کوئی. ہماری یہ فکس چیزیں ہیں، ہم دوسروں کو نہیں دیں گے. کمروں کے لیے جھگڑے ہیں، بستروں کے لیے لڑائی ہاں، اچار کے لیے لڑائی ہاں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے دیکھا. یقیناً وہ انصار صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی جائیدادیں دے دی تھی، آدھے آدھے باغیچے ان کے نام پر کر دیے تھے. یہاں سفر میں 4-5 دن 8 دن 7 دن رہنے کے لیے اتنے بڑے جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانا، ایک بات یاد رکھیں، اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے میں گئے، دوپہر میں کچھ دہی کھایا اور کچھ دہی کھٹا تھا. کہا کتنا کھٹا دہی یہاں آ گیا. سوئے تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نہایتی جلال میں تھے. حضور نے فرمایا کہ اے شخص، تو مدینے آیا ہے، تو فوراً میرے مدینے سے نکل جا، تجھے جہاں میٹھا دہی ملے وہاں چلا جا. میرے مدینے کے دہی کو تو نے کھٹا کیسے کہا؟ حضور کو یہ تک گوارا نہیں مدینے کی برائیاں کرنا. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے، کھانے کی برائیاں کرنے والے سب سے زیادہ ہمارے انڈین لوگ ہوتے ہیں، ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں. کھانے کو عیب لگاتے ہیں، روٹیوں کو پھینکتے ہیں. اتنی غذا وہاں پر ویسٹ کی جاتی ہے جس میں 50 لوگ کھا سکتے ہیں، پورے اٹھا کر کے پھینکی جاتی ہے. بہرحال
یہ الگ معاملات ہیں. میں عقد مواخات پر بات کر رہا تھا کہ صحابہ کو حضور نے بھائی چارگی میں جوڑ دیا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار. اخیر میں ایک صحابی بچ گئے، حضرت علی. ان کا کوئی انصاری ملا نہیں، وہ غمگین ہو گئے، میرا کوئی جوڑی ملا ہی نہیں. سب کو ایک ایک جوڑی مل گئے تھے اور حضور نے سب کو جوڑی بنا کر ان کے گھر روانہ کیا. حضرت علی ایک کونے میں مسجد میں بیٹھے، تھوڑا سا ان کو غم لاحق ہوا کہ میرا انصاری بھائی کون ہوگا جس کے گھر میں ٹھہروں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. عقد مواخات میں حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا. سب کو مہاجرین کو ایک ایک انصار صحابی دیا، اور حضرت علی بھی مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. حضور نے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. یہ مولا علی کی شان ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کو ایک مرتبہ اپنا نائب مقرر فرمایا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جہاد میں جا رہے تھے تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا منافقین آپ کے جانے کے بعد پیٹھ پیچھے کچھ باتیں کریں گے، اس لیے میں بھی ساتھ چلوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن حضور نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مطلق مدینہ طیبہ میں بنایا. ان حدیثوں کو لے کر کے شیعہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کو کہا کہ تم میرے لیے ہارون کے مقام پر ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، وزیر ہو. جب حضور نے صاف صاف کہا ہے حضرت علی کو، تو پھر دوسرے لوگ کیسے خلافت پر آ گئے؟ میرے عزیزو ایک طرفہ بات مت کرو. وہیں پر حضور نے ابو بکر کی شان میں کیا کیا کہا وہ بھی سناؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں فرمائی. میرے عزیزو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت پہ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. ایک مشہور حدیث یہ ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مجمع میں اعلان کر دیا لوگوں کو، جو نئے اسلام میں تھے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے ساری باتیں. کہا اے لوگوں سنو، میرا مقام یہ ہے کہ نبی کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن میرے پاس 2 بار آئے گا. سننے والوں نے ایسا سمجھا علی نبی سے اپنی فوقیت بیان کر رہے ہیں، اپنا مرتبہ بڑھا کر کے بیان کر رہے ہیں. لوگ آئے اور حضور سے شکایت بھی کیا، علی تو ایسے کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی شخص ایک بار جائے گا لیکن علی کے پاس 2 بار آئے گا. تو حضور نے پوچھا علی کیا تم نے ایسے کہا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث کی وجہ سے میں نے کہا. آپ نے فرمایا آپ علم کا شہر ہے، میں دروازہ ہوں، کوئی بھی جانے والا دروازے سے جاتا ہے اور دروازے سے باہر آتا ہے، ایک بار داخل ہوتا ہے اور ایک بار خارج ہوتا ہے. یہ سوچ کر کے میں نے کہا ہے. حضرت علی کی حکمت اور دانائی غضب کی تھی. مولا تعالیٰ نے آپ کو بہت غضب کی ذہانت عطا فرمائی تھی. علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر، بلکہ دعا یوں کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس مجلس میں علی نہ ہو، جس مجلس میں علی نہ ہو اس مجلس سے میں پناہ مانگتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے. اور پھر یہ بھی دعا آپ کی منقول ہے کہ اے مولا مجھے کوئی ایسی چیز تو نہ عائد فرما جس میں علی نہ ہو، یعنی علی کے بغیر مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. کئی معاملات میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفائے راشدین کے حامی ناصر مددگار رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بھی، حضرت عمر کے بھی، حضرت عثمان کے بھی. تینوں خلفاء کے ساتھ آپ نے بھرپور حمایت بھی کی ہے، ان کی وزارت بھی کی، ان کے ساتھ جہاد میں شریک بھی رہے. کئی مقامات پر آپ نے جنگیں لڑی انہی تینوں خلفاء کے یعنی دور خلافت میں. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی نے
پورا اسی طرح سے کردار اپنایا جیسے حضور کی زندگی میں کیا کرتے تھے. کہیں سے کوئی اختلاف ہمیں ثابت نہیں، کہیں سے کوئی اختلاف نظر بھی نہیں آتا. یہ آج کے زمانے میں اختلاف دکھایا جا رہا ہے. میں کل بھی اس بات پر بہت دیر تک گفتگو کیا ہوں، اور آج تو حضرت علی کی بات ہے. یہاں پر کچھ چیزوں میں ہم مشترک ہیں محبت علی میں. ایک بات یاد رکھیں، محبت علی ہماری الگ طریقے کی ہے، ان کی الگ طریقے کی ہے. ہم کالی پٹی باندھ کر محبت نہیں دکھاتے، اس لیے کہ الحمدللہ علی کی محبت کالا پن نہیں لاتی، نور لاتی ہے. علی کی محبت قلب کو بھی نورانیت بخشتی ہے، ماتھے کو بھی نورانیت بخشتی ہے. قرآن میں انہی لوگوں کی صفات میں آئی ہے بات، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر تم چمکتی ہوئی نشانیاں دیکھو گے. سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور وہ حضرت علی مراد ہیں. یہاں سے تفسیر میں فرمایا گیا کہ آپ کے سجدے ایسے ہوتے کہ لوگ آپ کے چہرے کی چمک سے ہی آپ کو پہچانتے بھی تھے. چہرے پر جو رونق تھی، چہرے پر جو چمک و دمک تھی، یقیناً ویسا سجدہ اب کرے گا کون جو علی جیسا سجدہ ہو. کیونکہ نماز میں ایسی محویت ہوتی تھی کہ چبا ہوا تیر بھی اگر نکال لیا جائے تو آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی. نماز میں پوری نماز آپ کمپلیٹ کر لیتے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ علی آپ کہتے ہیں ساری چیزوں کا جواب میں دے سکتا ہوں قرآن کے ذریعے سے، اپنی بصارت اور بصیرت کے ذریعے سے. علی سے پوچھا گیا ہے کیا کبھی آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا. کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی تجلیوں کو دیکھا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ظاہری طور پر دیکھنا اور ایک ہے خواب میں دیکھنا، بند آنکھوں سے دیکھنا. عالم بیداری میں سوائے رسول اللہ کے کسی کو خدا کی زیارت نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. معراج کا ایک واقعہ حضور کے ساتھ ہوا اور پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن عالم خواب ہو یا بند آنکھوں سے ہو، بے شمار اولیاء کاملین نے رب ذوالجلال کی زیارت کی ہے. مولا تعالیٰ کی تجلیوں کو انہوں نے دیکھا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ مسکرائے، کہا خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو. علی اس وقت تک نماز کا دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں زیارت نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جب تک میں نہیں دیکھتا سر نہیں اٹھاتا ہوں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ وہی اسی کے مصداق ہیں کہ ان کے سجدوں کی نشانیاں ان کے چہروں پر تم دیکھو گے. ان کے سجدوں کی نشانیاں چہروں پر دیکھو. اچھا، یہاں لفظ وجوہہم ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اور بعض لوگ بیچارے پیشانی پر داغ لگا کر کہتے ہیں ہم بھی اسی آیت کے مصداق ہیں. پیشانی پر جو شامی کباب ہو تو اسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو سجدوں سے پیشانی پر نشان. پیشانی کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں، چہرہ ہے. پورے چہرے پر تمہارے نشانیاں آئیں گی سجدے کی، صرف پیشانی پر نہیں، پورے چہرے پر. اور نشانی کا مطلب کالا پیلا لال نہیں، دور سے دیکھنے والا صرف تمہارے چہرے کو دیکھ کر اسلام کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی بن جائے. تو چہروں کی رونق کے متعلق کہا گیا وہ حضرت علی جیسے چہروں میں تھی. عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے متعلق شروع میں چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کی فضیلت میں بیان فرمائی اس کے ہم بھی قائل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. ہم علی کو صرف علی نہیں کہتے، مولا علی کہتے ہیں. جبکہ بعض لوگوں کو مولا کہنے پر بھی دشواری ہے، دقت ہے، لیکن یہ دقت ان کی اپنی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. مولا کسے کہتے ہیں؟ آقا کو. مولا سردار کو کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، اس پر کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کے نبی نے انہیں مولا کہہ دیا ہے ہم سب کا، تو پھر مولا کہنے میں ہم سب کو کوئی دشواری بھی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ طبری کی ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے، اس کے آگے ایک اور روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں جس کا مولا ہوں، صرف یہ لفظ نہیں بلکہ اس میں یہ لفظ ہے اللہ اور میں جس کے مولا ہے علی اس کا مولا ہے. اس میں پھر پوری کائنات آ گئی ہے، سارے لوگ اس کو اپنا سردار بنائے ہیں. عزیزان گرامی وقار، نبوت کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مقام اپنی جگہ پر ہے. مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا ہے، تو یہ بات لے کر کے بعض جماعتیں کہتی ہیں تو پھر کیا وہ نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ ہاں، ہم اس کی تطبیق یوں کہتے ہیں. عربی میں ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے. عربی میں ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتا ہے. لفظ عین، یہ سورج کو بھی بولتے ہیں، گھٹنے کو بھی بولتے ہیں، آنکھ کو بھی بولتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے. تو بعض لوگوں نے ہم سے سوال کیا، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو حضور تو نبیوں کے بھی مولا ہے، تو کیا علی بھی نبیوں کے مولا ہے؟ کہا ہاں ہیں نبیوں کے مولا، اس طور پر کہ مولا کا ایک معنی آقا ہوتا ہے اور ایک معنی دوست اور وزیر بھی ہوتا ہے. دوست اور وزیر ہمراز بھی ہوتا ہے. تو مولا علی ہم سب کے آقا کے معنی میں مولا ہے اور نبیوں کے متعلق دوست اور وزیر کے معنی میں مولا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں جب یہ بیان فرمایا ہے تو میرے عزیزوں مولا علی کہنے میں کسی کو دقت اور دشواری نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر سرکار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل میں باتیں آئی ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ خاندان رسول سے ہیں، ہاشمی نسب ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی آپ ہاشمی النسب ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ میں سب سے پہلے ایمان لانے میں آپ کا اہم رول ہے. اس کے علاوہ ہجرت کرنے میں، ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد مواخات میں بھائی بننے کا شرف آپ کو ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں اور ایک روایت میں 3 ہجری میں اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ فرمایا ہے. جنتی عورتوں کی سردار، جنتی خواتین کے سردار، دختر مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بان والی وہ شہزادی مولا علی کی دلہن بنی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت عمر بھی فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوں. حضرت عمر بھی کہتے ہیں میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجوں. ان کے دلوں میں ارادہ تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں. بعض میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی نہ کسی طرف سے کچھ پیغامات آئے تھے، حضور نے کسی کو جواب نہیں دیا، کسی کو جواب نہیں دیا فاطمہ کے نکاح کے لیے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو طلب کیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو تھا ارادہ نکاح کے لیے لیکن میری حیثیت نہیں تھی، میرے پاس مال نہیں تھا، نہ گھر تھا. جب مدینہ طیبہ وہ پہنچے تھے تو اس وقت افلاس بہت زیادہ تھا، غریبی بہت تھی. ایک یہودی کے باغیچے میں آپ کام کرتے تھے، دن بھر میں وہ 2 کھجوریں دیتا تھا، وہ 2 کھجوریں لے کر کے گھر آتے تھے. ایسے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہاتھ کیسے مانگوں؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور پوچھا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں؟ حضرت علی نے سر جھکا لیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی یہ میرا فیصلہ نہیں، رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دوں، تمہارے نکاح میں دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ ہماری بیٹی کو، کہا جاؤ مہر کے پیسے ڈھونڈ کے لاؤ، مہر کے لیے کوشش کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب محنت کی، خدمت کی اور جو کچھ بھی آپ سے بن سکا، اور کچھ چیزیں آپ نے بیچی اور کچھ گروی میں رکھا اور چاندی بطور مہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ لائے. تو حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا اور تقریباً 9 ماہ کے بعد رخصتی ہوئی. جس وقت رخصتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان کا گھر کرائے پر لیا تھا، ایک صحابی کا گھر. اس کرائے والے گھر میں جب حضرت فاطمہ آئی تھیں تو صرف ایک چارپائی تھی، ایک بسترا تھا. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک چکی لے کر آئی تھی، پانی کا ایک مشکیزہ